دیکھیں ہم نے آیت نمبر 15 تک پڑھ لیا تھا اور اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ اس آیت نمبر 15 تک اللہ تبارک و تعالی اپنے اس قدرت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ میں نے یہ قدرت نازل فرمائی ہے تمہارے لیے کہ میں نے ساتوں آسمان کو بنایا ہے، میں نے زمین کو بنایا ہے، جس پہ تم چلتے ہو اور تم گھومتے ہو، تو یہ ساری میری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، پھر بھی تم سدھرتے نہیں ہو، پھر بھی تم سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 سے لے کر آخر تک اپنے کچھ عذابات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ایک طریقے سے دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم انسان کے بچے نہیں بنو گے، اگر تم سیدھے راستے پر نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ میں وہ سارے کام کر سکتا ہوں جو پہلی قوموں کے ساتھ میں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آیت نمبر 15 کے اندر أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا تم آسمان والے کے اس بات سے خوف ہو کے بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے پھر وہ تھر تھرانے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا تم اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے پھر ایمان لے کر آؤ گے؟ اس چیز کا انتظار نہ کرو، اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ پہلی قوم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے کام کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے خوف کو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا تم اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دیا جائے، تمہارے اوپر بارش بھیج دی جائے پتھروں کی، تب جا کے ایمان لے کر آؤ گے؟ جیسے پچھلی امتوں کے اوپر نازل فرمایا پھر جا کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، پھر میرا عذاب کیسا تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس سے پہلے بھی جو بہت ساری قومیں پیغمبر کو کیا کیا ہے؟ جھٹلایا ہے، ان کی باتیں نہیں مانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے یہ جو تمہارے اوپر جو لوگوں کو جھٹلایا پیغمبروں نے، تو یاد رکھو میرا عذاب بھی پھر ان کے اوپر بڑا سخت آیا۔ تو تم بھی یہ کام کر رہے ہو، تم بھی جھٹلا رہے ہو، تو تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب سخت آ سکتا ہے۔ آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ آگے ایک کبوتر کی، ایک پرندے کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو کیسا بنایا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير۔ اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، ان کے خدا رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جیسے ہم نے پرندے کو پیدا کیا، وہ کبھی آسمان کے اندر اپنے پروں کو کھینچ لیتا ہے، پروں کو کھول لیتا ہے، کبھی پروں کو بند کر لیتا ہے، یہ سب اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ ہوا کو چلانا بند کر دے کوئی پرندہ اڑ نہ سکے، تو اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو چھوڑ سکتا ہے، روک سکتا ہے، تو وہ تمہارا جیسے پرندہ اللہ کی قدرت میں، تو تمہاری قدرت بھی اللہ ہی کے پاس ہے، وہ تمہیں بھی تمہاری بھی زندگی کو کیا کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے اور بند کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہے امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ بنائے خدا رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کوئی ایسی قوم نہیں، کوئی ایسی قوت نہیں، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے تمہاری مدد کرے، صرف اللہ ہی تمہاری کیا کر سکتا ہے؟ مدد کر سکتا ہے۔ لیکن کافر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ دیکھ لیں گے عذاب آئے گا تو دیکھ لیں گے ہم بھی بچ جائیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا کہ آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ ورنہ تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا، یہ جو پہاڑ ہے میں اس پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا اور پہاڑ کی وجہ سے کیا ہو جاؤں گا؟ بچ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تمہیں کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا، آج کوئی ایسی طاقت نہیں ہے تمہیں بچا سکے۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، اللہ ہی ہے جو کسی کو بچا لے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری کشتی میں اگر آ جاؤ گے تو تم اللہ تو بچ جاؤ گے ورنہ آج کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی۔ آگے فرما رہے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا
بل لجوا فی عتوب و نفور، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے، اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیداری پر جمے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو رزق، عذاب وغیرہ کو تو چھوڑ دو کہ عذاب پتھروں کی بارش ہوگی، زمین میں دھسا دیا جائے گا، یہ ساری چیزوں چھوڑ دو، اگر تمہارا اللہ صرف رزق بھی بند کر دے نا تو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے اسی کی وجہ سے، تو کوئی نہیں سکے گا۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ دھمکیاں دے کر ڈرا رہے ہیں کہ یہ سارے کام میں کر سکتا ہوں، اس بات کا انتظار مت کرو کہ یہ تمہارے اوپر یہ سارے کام کیے جائے، اس سے پہلے ہی ہدایت کے راستے پر، سیدھے راستے پر آ جاؤ اور نافرمانیوں کو چھوڑ دو۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو لوگوں کی ایگزامپل دے رہے ہیں اور اس ایگزامپل کو ایک کافر اور مسلمانوں کے اوپر سیٹ کر رہے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جو اوپر نیچے دیکھ کے چل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے اور منزل اس کے سامنے ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو بالکل سیدھا چل رہا ہے، کہیں آگے پیچھے نہیں دیکھ رہا، کنسنٹریشن کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو پہلے کون منزل پہ پہنچے گا؟ وہی پہنچے گا جو سیدھے راستے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایگزامپل دی کافروں اور مسلمانوں کی۔ جو کافر ہوتا ہے وہ بھٹک رہا ہوتا ہے کبھی ادھر ادھر، تو وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائے گا، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا کنسنٹریشن بالکل سیدھا ہو اور بالکل سیدھے راستے پر، اور ہم سب کی منزل کیا ہے؟ جنت میں چلے جانا ہے۔ ہم سب کی منزل کیا ہے؟ جنت میں چلے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسے ہی بھٹکتے رہو گے کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکو گے۔ آگے فرمایا قل هو الذی، موسٹ امپورٹنٹ ہے، قل هو الذی انشأکم وجعل لكم السمع والأفئدة قلیلا ما تشکرون۔ کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کان بنائے ہیں، ان سب کو بنانے کا مقصد اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کے بیٹھ جائے الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہنا، نہ۔ شکر بنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آنکھیں دی تو اس آنکھوں کو غلط کاموں میں استعمال نہ کیا جائے، اللہ نے کان دیے تو اس کان کو غلط کاموں میں، گانے سننے میں یا دوسری چیزیں سننے میں استعمال نہ کیا جائے، اللہ نے ہاتھ دیا تو اس ہاتھ کو نیکی کے کام میں استعمال کیا جائے، گناہ کے کام میں نہ کیا جائے، اللہ نے پاؤں دیا تو اس کو نیکی کے کاموں میں استعمال کیا جائے، گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے۔ یہ ہے اللہ کا اس کا شکر ادا کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دو اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے تمہیں زمین کے اوپر پھیلایا ہے اور وہی اسی کے بعد دوبارہ تمہیں کیا کر کے جانا ہے؟ لوٹ کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر زمین کے اندر کوئی فساد بچاؤ گے، زمین کے اندر کوئی گناہ کرو گے، کوئی غلط کام کرو گے، تو تمہارا جو پاس جانا ہے وہاں جا کے تمہیں تین چیزوں کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ پھر بہت سے لوگ جب یہ ڈرایا جاتا تھا، پیغمبر اپنی قوم والوں کو ڈراتے تھے عذاب سے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ باتیں تم جو کہہ رہے ہو، اگر یہ سچ ہے کہ عذاب آ جائے گا، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اگر یہ تم سچ کہہ رہے ہو تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ، وہ عذاب لا کر دکھاؤ، ہم بھی دیکھیں ذرا اگر سچ کہہ رہے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی قوم والوں سے کہہ دیجئے قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہ اس کا علم تو صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں تو صرف باخبر کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر تم غلط کام کو نہیں چھوڑو گے تو عذاب تمہارے پر آ جائے گا، اور عذاب کب آئے گا یہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے، عذاب میں نہیں بتا سکتا، عذاب بھیجنے والا صرف اللہ ہے۔ دیکھو سوال ہے کہ پچھلی قوموں کے اندر ایک ایک بیماری، ایک ایک وہ ہوتا تھا، ایک ایک گناہ ہوتا تھا، ان کے اوپر عذاب آ جاتا تھا۔ جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر وہ ناپ توڑ کی کمی کے اندر پورا نہیں کرتے تھے، ناپ توڑ کم کرتے تھے، اسی طرح ظلم کرتا تھا، ان کے اوپر ظلم کی وجہ سے عذاب آیا، اسی طرح بہت ساری قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ لیکن اس امت کے اندر وہ ساری بیماری موجود ہے، اس امت کے اندر ظلم بھی ہو رہا ہے، اس امت کے اندر فساد بھی ہو رہا ہے، اس کے اندر ناپ توڑ کی کمی بھی ہو رہی، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پھر بھی عذاب کیوں نہیں آتا؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں ہمارے پر بہت ہیں،
مہربانیاں بہت ہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی. وہ دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت کو اس طرح ہلاک مت کرنا جیسے پچھلی قوموں کو ایک ساتھ ہلاک کر دیا. تو میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا. وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور سارے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایک ساتھ کسی کو ہلاک نہیں کرتا. یہ اللہ کے نبی کی شفقت ہمارے اوپر موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. تم جو کہتے ہو کہ وہ عذاب لا کے دکھاؤ، عذاب لے کر آؤ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ عذاب آ جاتا ہے تو ان کافروں کے چہرے بالکل بگڑ جاتے ہیں. ان کے چہرے بالکل کیا ہو جاتے ہیں؟ بگڑ جاتے ہیں. پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کی تم کیا کر رہے تھے؟ ڈیمانڈ کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اب بھگتو. اب عذاب آ گیا، اب عذاب کو بھگتو. اب تمہاری اب توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ عذاب آنے کے بعد قبول نہیں ہوتی، عذاب سے پہلے قبول ہوتی ہے. آگے فرما رہے ہیں قل ارأیتم ان اهلکنی اللہ ومن معی او رحمنا ومن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے پیغمبر ان کو بتلا دیجئے کہ میرے ساتھیوں کو ہلاک یا وہ اللہ میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، کافروں کو دردناک عذاب کون بچائے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو مسلمان ہوں گے وہ ایک وقت کے لیے جہنم میں جائیں گے، دوبارہ جنت کے نظر آ جائیں گے، لیکن کافر جو ہے ان کو پھر کوئی نہیں بچا سکے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین. پھر یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، اس پر ایمان لے کر آؤ، اس پر ایمان لے کر آؤ اور اسی پر بھروسہ کرو. اسی پر کیا کرو؟ بھروسہ کرو. اور تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون گمراہی کے اوپر ہے. تو قیامت کے دن جو لوگ ایمان لے کر آئے، جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کو تم بیوقوف کہتے ہو، ان کو تم کہتے ہو کہ تو بیکار کام کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا اور کون گمراہی کے راستے پر تھا. پھر آخری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹی سی بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر پورا خلاصہ بیان کر دیا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بمعین. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پانی بھی بند کر دے نا، جو بیسک نیڈ ہے جس کو ہم بالکل کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے، پانی کو کیسے ضائع کر دیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ پانی بھی اگر تمہارا بند کر دے تو تمہیں کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی تمہارے لیے چشمہ بہانے والا نہیں ہوگا. تو یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے. اس چیز کا انتظار مت کرو کہ یہ سارے کام تمہارے اوپر کیے جائیں، کیونکہ پہلی قوموں کے اوپر سارے کام ہو چکے ہیں، عذاب آ چکا ہے. تو تم انسان کے بچے بن جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ، نیک راستے پر آ جاؤ، عبادتوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ٹھیک ہے، اور میرے نبی کی باتوں کو ماننے لگ جاؤ. اگر یہ سارے کام اس طرف آ جاؤ گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے، ورنہ وہ دن دور نہیں، وہ عذاب تمہارے اوپر بھی نازل کر دیا جائے گا جو پچھلی امتوں کے اوپر نازل کیا ہے. تو سورہ ملک کے بارے میں پورا خلاصہ یہی ہے کہ ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے کہ وہ عبادت کی طرف آئیں، اور جب وہ موٹیویشن کے ساتھ وہ عبادت کی طرف نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر نہیں آؤ گے تو میں یہ سارے کام تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں. تو ہمیں بھی چاہیے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ میسج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اگر راہ راست پر نہیں آئیں گے، سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے تو ہم بھی اللہ کے عذاب کے اندر گر سکتے ہیں، اللہ کے عذاب کے اندر آ سکتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ ٹھیک.